بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم پاکستان کی فکری بنیادوں کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ تھی، جس نے پاکستان کی فاؤنڈر پارٹی ہونے کا اعزاز حاصل کیا، جس کو عملی طور پر کیا کریکٹر ملا اور اس نے کیا کردار ادا کیا، اس بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ کچھ گفتگو کی تھی کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا تھا، یعنی مسلم لیگ کا رول اس میں ہمیں بہت کم نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال ایک پارٹی تو تھی اور رولنگ پارٹی تھی، اور اس کا کیا مزاج تھا، کیا اس کا کلچر تھا، وہ بھی ہم نے عرض کیا تھا۔ اور اس کے ڈی این اے میں موومنٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانا نہیں ہے، معاشرے کو آگے لے جانا نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو باندھ کے رکھنا اور ایک جمود کی کیفیت میں رکھنا، یہ ہے اس کا ڈی این اے، یہ اس کا کلچر ہے۔ یہ تاریخی طور پہ یہ ثابت ہے کہ پاکستانی معاشرے کو یا کسی بھی معاشرے کو اس طرح کی پارٹیاں آگے لے کے نہیں جاتی، اس کو وہیں کے وہیں جو ہے تھام کے رکھتی ہیں، روک کے رکھتی ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ کا کلچر تھا، یہی اس کا مزاج تھا، یہی اس کا ڈی این اے تھا۔ اچھا، اب پاکستان وہ کس طرح کا بنانا چاہتے تھے، یا قائد اعظم کس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ تو مسلم لیگ کی بہت ساری قراردادیں میں ملتی ہیں، بہت ساری تقریریں ملتی ہیں، تو ان کی جو مرضی تعبیر کر لیں، جو مرضی تشریح کر لیں۔ تقریروں میں اسلام زیادہ ہے، قراردادوں میں مسلمان زیادہ ہیں، تو ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کی تشریح کرتا ہے۔ قراردادوں میں آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملے گی جس طرح کی مسلم لیگ کے قائدین کی تقریروں میں ملتی ہے۔ تو کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے جو ہمیں کلیئر کرے کہ مسلم لیگ کس طرح آگے بڑھنا چاہتی تھی، معاشرے کو کیسے رکھنا چاہتی تھی، اس کا کانسٹیٹیوشن کو کیا بنانا چاہتی تھی۔ ہمیں کوئی ایز سچ اس طرح کے ڈاکومنٹس نہیں ملتے کہ ہم کلیئر ہو سکیں۔ تو 3 ڈاکومنٹس ملتے ہیں مسلم لیگ کی تاریخ میں، تو ان پہ بہت بحث ہوتی رہی ہے، تو ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تو ان میں سے صرف ایک پر آج میں ڈسکس کروں گا۔ ایک ڈاکومنٹ تو 23 مارچ 1940 والی قرارداد ہے۔ اس قرارداد میں بلوچستان، پنجاب، سندھ اور اس وقت NWFP تھا، جسے آج ہم KPK کہتے ہیں، ان 4 صوبوں کو ملا کر جو ہے اسٹیٹ ود ان انڈیا بنانے کی، اور ادھر بنگال کے، تو اس میں ایک مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت جس علاقے میں ہے وہ اس ملک میں یا ان ملکوں میں شامل ہوگی۔ اسٹیٹ اور اسٹیٹس 2 لفظ اس میں بحث ہوتی ہے، تو اس میں اسٹیٹس کا لفظ تھا۔ اب اسٹیٹس کا لفظ جو ہے یہ بنگالیوں کو بہت پسند تھا۔ بنگالی کہتے تھے جب اس میں اسٹیٹس ہے تو اس میں ہمیں جو ہے صوبائی خود مختاری ملنی چاہیے اور بہت وسیع پیمانے میں ملنی چاہیے۔ مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ مضبوط مرکز کی قائل ہے اور مضبوط مرکز کی قائل تھی، تو مضبوط مرکز کے قائل ہونے کا نتیجہ لازمی طور پہ یہی نکلتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی سفر آگے کو نہ بڑھے، ایک جگہ جم کے کھڑا ہونے کا تصور ملتا ہے۔ مضبوط مرکز کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور جہاں مکمل صوبائی خود مختاری ہوگی تو وہاں جمود نہیں ہوگا، وہاں حرکت ہی حرکت ہوگی، وہاں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، کوئی نہ کوئی صوبہ نئی باتیں کرے گا، نئی پارٹی اس میں آ جائے گی، نئی اس میں سیاست ہوگی، نیا کلچر ہوگا، اور نئی پارٹیوں کو ابھرنے کا چانس بھی ہوگا، علاقائی پارٹیاں بھی سامنے آئیں گی، بہتر پارٹیاں بھی سامنے آئیں گی، اور مضبوط مرکز ہوگا تو چھوٹی موٹی پارٹیوں کو جنم لینے کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اسٹیٹس کے لفظ پہ بہت بحث ہوتی رہی، اور بنگالی اس میں اسٹیٹس کے لفظ کو سامنے رکھ کر اپنے مطالبات پیش کرتے رہے۔ دوسرا ڈاکومنٹ ہے وہ 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی تقریر ہے، جس سے کچھ لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں، اور اس تقریر کا تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ قائد اعظم 2 قومی نظریے سے پاکستانی نیشنلزم کی طرف پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں، کہ 2 قومی نظریہ جو 47 سے پہلے تھا اب وہ پاکستانی قومیت میں تبدیل ہو رہا ہے، ایک نئی صورت متشکل ہو رہی ہے، اور وہ پاکستانی قومیت کی ہے، پاکستانی نیشنلزم کی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ آج سے
کوئی مسلمان نہیں رہے گا، ہندو رہے گا، مذہبی معنوں میں نہیں، سیاسی معنوں میں. یعنی مذہب ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے اور سیاست جو ہے وہ بطور پاکستانی کا ہر کوئی کر سکے گا. تو ڈیموکریسی کی روح یہی ہے، اور یہ سیدھا وہ تصور ہے جو مغربی ممالک میں سیکولرزم کے نام سے متعارف ہے، بلکہ پوری دنیا میں سیکولرزم کے نام سے متعارف ہے. تو اس کو ایک نئی تعبیر دیتے ہیں مذہب پر سیاست کرنے والے کہ جی نہیں، یہ ایک تقریر تھی، اس تقریر کو قائد اعظم کی باقی تقریروں سے ملا کر پڑھا جائے. تو ظاہر ہے قائد اعظم نے باقی تقریروں میں اس کو فالو تو نہیں کیا تھا، اس بات کو آگے بڑھایا نہیں تھا، تو یہ تقریر یہیں تک رہ جاتی ہے. تو باقی تقریروں کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا تو پھر مذہبی سیاست کرنے والوں کی مرضی کی تعبیر نکل آئے گی. اور اگر اس تقریر کو انڈیپینڈنٹ ڈاکومنٹ کے طور پہ لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ قائد اعظم یہاں دو چیزیں متعارف کرا رہے تھے، ایک پاکستانی نیشنلزم اور دوسرے سیکولرزم. اچھا، آج میں جس ڈاکومنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آبجیکٹو ریزولوشن. اچھا، آبجیکٹو ریزولوشن بڑی دلچسپ بات ہے کہ 1950 میں انڈیا نے اپنا کانسٹیٹیوشن نافذ کر لیا تھا. یہ نومبر 1949 میں منظور ہو گیا تھا اور 26 جنوری 1950 کو یہ کانسٹیٹیوشن ان کا نافذ بھی ہو گیا تھا، اور انڈیا جو ہے وہ ڈومینین سٹیٹس سے ریپبلک کی طرف آ گیا تھا. اب ہمارے ہاں تو ایک تو آئین کا پروسیس ہی بہت سلو ہے، بلکہ نہ ہونے کا برابر ہے. جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے اس کے اجلاس ہی نہیں ہو رہے، یا بہت دیر کے بعد ہو رہے ہیں، بہت مختصر ہو رہے ہیں، بہت محدود ہو رہے ہیں. تو اچانک اس میں آبجیکٹو ریزولوشن آ جاتا ہے. اچھا، آبجیکٹو ریزولوشن میں اسلام ایک جو ہے نا اسے سپریم لا مان لیا جاتا ہے، اور اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ مان لیا جاتا ہے. اب 3 کانسٹیٹیوشن بنے ہیں پاکستان کے، 56 کا، 62 کا اور 73 کا. 56 کا کانسٹیٹیوشن وہ 1 یونٹ کی بنیاد پہ تھا. 62 کا وہ 1 یونٹ اور بل واسطہ الیکشن کے طور پر تھا، اور صدارتی نظام تھا اس میں. 56 والا پارلیمنٹری تھا. 1973 کا پارلیمنٹری بھی ہے اور 1 یونٹ کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، اور 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ بھی. تو یہ 3 مختلف کانسٹیٹیوشن بننے ہیں، مگر آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ تینوں میں موجود ہے. تو آبجیکٹو ریزولوشن کو کیوں رکھا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس پر میں 2-4 باتیں عرض کروں گا. اس پر مزید تفصیل سے پھر کسی گفتگو میں عرض کروں گا کہ آبجیکٹو ریزولوشن میں حکمران طبقے کی جان پھنسی ہوئی ہے. حکمران طبقہ جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی کے لیے رضامند نہیں ہے. عوام جب تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں تو حکمران طبقے کے پاس پناہ لینے کے لیے صرف مذہب کی گنجائش رہ جاتی ہے، اور وہ مذہب کی اوٹ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مطالبات جو ہیں وہ مذہب کو قبول نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں علماء ایسے ماشاءاللہ ہیں جو بڑے کھلے دل سے کہہ دیں گے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں، جیسے 1970 میں الیکشن جیت کے آنے والی پیپلز پارٹی نے پاکستان میں زرعی اصلاحات کی، اور وہ زرعی اصلاحات جو ہیں ضیاء الحق کے دور میں انڈو ہو گئی، اور شریعت بینچ نے ان زرعی اصلاحات کو انڈو کر دیا. اور اس سے پہلے ہمارے ہاں علماء نے جگیرداری اور ذمہ داری پر کتابیں لکھ کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ حد ملکیت زمین کی مقرر کرنا یہ غیر شرعی ہے. تو علماء کی یہ ایک خدمت ہے جگیرداروں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اور ہمارے حکمران اشرافیہ کے لیے وہ ایک خدمت کرتے رہے ہیں مسلسل اور مستقل. وہ یہ ہے کہ وہ ان کو عوام کے مطالبات سے بچنے کے لیے پناہ دیتے ہیں. تو حکمرانوں نے ان کی گنجائش پیدا کی ہے آبجیکٹو ریزولوشن کے ذریعے، تاکہ جب کبھی عوام کو مطالبہ کریں تو ہم ان علماء کے پیچھے پناہ لے سکیں، تاکہ علماء جو ہے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ مطالبہ ہی غیر شرعی ہے، لہٰذا اس پہ عمل ہو نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ وہ آبجیکٹو ریزولوشن جو لیاقت علی خان کے زمانے میں پاس ہوا تھا، جس کے پورے پیریڈ میں کانسٹیٹیوشن پر
کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی، وہ آبجیکٹو ریزولوشن 56 کے، 62 کے، 73 کے آئینوں میں موجود ہے۔ اور وہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے ڈکٹیٹرز کو اتنا پسند آیا کہ ضیاء الحق صاحب نے جو آبجیکٹو ریزولوشن پہلے پریمبل کے طور پر تھا، انہوں نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا۔ اور یہ آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے حکمران اشرافیہ اور ہمارے ڈکٹیٹرز کی چونکہ بہت خدمت کرتا رہا ہے، لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اور اسی پر میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔